مین چیز تھی کہ یہاں پہ جو ہے وہ جو درخواست لے کے آئے ہیں، اور خصوصاً پہلے تو میں پریس ٹاک کی بات کروں تو پریس ٹاک میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو تمام پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا تھا۔ ایک قسم کا جو ہے وہ یہ کہا جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ ہی جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے سپریم کورٹ ہی اس کی ذمہ دار ہے یا اس میں برابر کی شراکت دار ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے آئین شکنیوں کو بھی اس نے تحفظ دیا، بہت ساری باتیں تھیں۔ تو مصطفیٰ نواز کھوکھر چونکہ اس پورے پروسیس کو لیڈ کر رہے ہیں، تو میں نے ان سے یہ سوال کیا، میں نے کہا کھوکھر صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ آئین شکنی کی بات کی، آپ نے کہا سپریم کورٹ تحفظ کرتی رہی ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز نے جو ہے وہ ایک نوٹ بھی لکھا اور فیصلے بھی دیے، اور جس میں انہوں نے واضح طور کے اوپر یہ کہا کہ تحریک انصاف نے جو ہے وہ کی حکومت نے آئین شکنی کی مرتکب ہوئی ہے، اور اس وقت کے جو ڈپٹی اسپیکر تھے قاسم سوری اور جو وزیر اعظم تھے عمران خان اور جو صدر تھے عارف علوی، ان کے خلاف جو ہے وہ آرٹیکل 6 کی کارروائی کرنے کا بھی کہا گیا۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، ایک بات تو میری یہ تھی۔ دوسرا میرا موقف یہ تھا کہ بھئی آپ نے یہاں پہ جو درخواست دائر کی ہے تو وہ میرا یہ موقف تھا کہ وہ مفروضے کی بنیاد پہ ہے، کیونکہ ہاں موقف میرا سوال یہ تھا ان سے کہ آپ کا جو درخواست ہے وہ درخواست جو ہے وہ جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی شاہ کے خط پہ مبنی ہے، اسی کو بیس بنیاد کر دائر کی گئی ہے، جبکہ جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی شاہ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی کا جو اجلاس بلایا جسٹس جسٹس منیب اختر کے ہی چیمبر میں، یعنی کہ جونیئر جج تھے ان تینوں میں سے جو پریکٹس ان کے ہی چیمبر میں بلایا جاتا ہے، اور اپنے چیف جسٹس جو ہے یحییٰ فریدی صاحب ان کو جو ہے بائی پاس کیا جاتا ہے، اور پھر اسی اجلاس میں انہوں نے فیصلہ بھی کر دیا، 31 اکتوبر کو یہ اجلاس تھا، اور فیصلہ بھی کر دیا کہ 4 نومبر کو فل کورٹ بنایا جائے، یہ کیا جائے وہ کیا جائے۔ تو میں نے کہا کہ جب انہوں نے خود اپنے تئیں جو سپریم کورٹ ایکٹ ہے یا جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کی بھی جو ہے وہ خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں، اپنے چیف جسٹس کو انہوں نے بائی پاس کیا ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ الٹا کارروائی ان ججز کے خلاف نہیں ہونی چاہیے؟ تو میرے یہ سوال تھے۔ اور تیسرا ایک تھوڑا پرسنل قسم کا تھا جس کا انہوں نے بھی وہ یہ تھا کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی جیسی جمہوری پارٹی میں رہے ہیں، تو اس کے بعد آج آپ پی ٹی آئی کے پراکسی بنے ہوئے ہیں، تو آپ کیا اس پہ کہیں گے؟ تو یہ ایک میرے سوالات تھے جو میں نے ان سے کیے۔ یہ تو سوال تھا، طیب ایک صحافی ہیں، ان کا نہ تو موقف ہو سکتا ہے نہ مدعا ہو سکتا ہے۔ ان کا اچھا سوال تھا کہ جو جسٹس منصور نے اور جسٹس منیب نے بطور ججز کمیٹی جو فیصلہ کیا ہے، کیا وہ فیصلہ قانون کے مطابق تھا یا نہیں، بلکہ آئین کے مطابق تھا یا نہیں؟ یہ ایک اچھا سوال بنتا ہے، لیکن میرے خیال میں اس سوال کو اس طرح بھی فریز کیا جا سکتا تھا کہ جسٹس منصور اور جسٹس منیب نے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو کمیٹی کا اجلاس بلایا تھا، کیا اس میں چیف جسٹس یحییٰ فریدی کو اس کی خبر دی تھی یا میٹنگ میں بلایا گیا تھا یا نہیں؟ میرے خیال میں ایسی تو کوئی بات نہیں تھی۔ چیف جسٹس نے بھی جو ابھی نوٹ لکھا ہے اس میں واضح طور پہ کہا ہے کہ ان کو اس کمیٹی کے اجلاس کا علم تھا، وہ اس میں گئے نہیں، تو قانونی طور پہ تو اس اجلاس میں کوئی برائی نہیں تھی۔ اور میرے خیال میں یہ کہنا کہ وہ بائی پاس ہوئے، جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس میں نہ تو چیف جسٹس کے بائی پاس ہونے کا ذکر ہے، نہ انڈر پاس ہونے کا ذکر ہے، نہ فلائی اوور کا ذکر ہے۔ میرے خیال میں اس میں تو سمپل یہ کہا گیا ہے کہ کمیٹی کا اجلاس میں جو بھی 2 ججز ہوں گے وہ اکثریت سے ان کا فیصلہ مانا جائے گا، اور اگر چیف جسٹس اجلاس میں نہیں آتے تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ کمیٹی کا اجلاس رک تو نہیں سکتا، تو یہ کہیں نہیں لکھا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں کہ چیف جسٹس کے بغیر جو ہے کمیٹی کا اجلاس نہیں ہوگا، کیونکہ اگر چیف جسٹس کے بغیر کمیٹی کا اجلاس نہ ہونے کی بات لکھی ہوتی پھر تو وہ قانون بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ پھر تو وہی ماسٹر آف دا روسٹر والی بات آ جاتی کہ جب چیف جسٹس چاہیں گے تو اجلاس ہوگا، نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا، کیونکہ اس کمیٹی میں بھی چیف جسٹس کا صرف ایک ووٹ ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سوال تو ٹھیک ہے، اس کا جواب میں سمجھتا ہوں بیرسٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر کو دینا چاہیے تھا، جو شاید ان کا سوال سمجھ نہیں سکے کیونکہ یہ بہت لمبا ہو گیا تھا سوال، تو وہ شاید جو اصل سوال تھا وہ بھول ہی گئے۔ ان پہ جو پرسنل کویشچن کیا تھا انہوں نے کہ پراکسی بنے گئے، تو وہ اس گھبراہٹ میں جو اصل قانونی نقطہ تھا
اس کو نظر انداز کر کے. مجھے لگتا ہے کہ طیب بھی اب کافی پرانے رپورٹر ہیں کورٹ کے, ان کو بھی معلوم ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے اور کیا نہیں لکھا ہوا. تو یہ تو سوال پیدا نہیں ہوتا کہ چیف جسٹس بائی پاس اس میں ہوا ہے یا نہیں, بس اتنے سے ہی ہوا. متی بھائی, میں اصل میں نا یہ ایک ابہام ہے, آپ کو بھی ہوگا ہمیں بھی ہوگا, مجھے تو کوئی ابہام نہیں. دیکھیں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی کے تحت جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں, پہلے قاضی فیض عیسیٰ صاحب تھے تو ان کو پبلک کرتے تھے, ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ کیا کچھ ہوا ہے. اس کے بعد جو چیزیں پبلک نہیں ہو رہی تھیں, اور اب جا کے دیکھیں وہ بھی 31 اکتوبر کا معاملہ ہے, تو اب آ کے پبلک ہوا اتنے عرصے بعد. پبلک ہو گیا تھا, آپ کو نہیں پتہ چلا؟ نہیں, منصور جسٹس منیب نے پبلک کر دیا تھا. وہ تو آپ کو انہوں نے لیٹر بھیجا تو آپ کو پتہ چلا. نہیں, پبلک ہو گیا تھا, اسی وقت پبلک ہو گیا تھا. وہ بات یہ تھی. کیا چیز پبلک نہیں ہوئی؟ انہوں نے لیٹر لکھا, ہمارا یہ انہوں نے ان کو لیٹر لکھا. نہیں, ان کو نہیں تھا, انہوں نے چیف جسٹس کو نہیں, وہ سارا میڈیا میں آ گیا تھا. 4 نومبر کو انہوں نے فل کورٹ بٹھا دیا تھا اپنے طور کیا نہیں ہوا تھا. میرا یہ تھا کہ ہمارا یہ پوائنٹ ہے کہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی کے جتنے بھی اجلاس ہوتے ہیں, اس میں جو بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے, ایک جج کا کیا موقف ہے, دوسرے کا کیا موقف ہے, وہ پبلک ہونے چاہیے. وہ ہو گیا تھا. تو یہ جب فل کورٹ بلانے کے لیے آرڈر کیا تھا ججز کمیٹی نے, جسٹس منصور, جسٹس منیب نے, وہ اسی وقت بریکنگ نیوز چلی تھی. بلکہ آپ بھی چیک کریں, آپ نے بھی دی ہوگی. دیکھیں بریکنگ نیوز ضرور چلی ہوگی. سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ جو طریقہ کار تھا اس کے تحت وہ میٹنگ منٹس ہی نہیں ہے. سپریم کورٹ کا مسئلہ ہے, صحافیوں کا کیا مسئلہ ہے؟ ہمارا مسئلہ ہے, ہم سپریم کورٹ سے شفافیت کا دعویٰ کرتے ہیں. سپریم کورٹ کے ملازم تو نہیں ہے نا کہ ویب سائٹ پہ چڑھا ہے نہیں چڑھا, ہمیں تو خبر چاہیے. ہمارا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس چیز کو پبلکلی اس کو جو ہے وہ کرے, اپنی ویب سائٹ پہ ڈالے, یا اس کو پبلک کرے, یا پی آر او کے ذریعے ہمیں آگاہ کرے کہ آج پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی خبریں نہیں کرتے ہیں ہم, اس کے علاوہ بھی خبریں کرنی چاہیے. پی آر او کے اوپر تو کوئی, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, اب آپ کو جو ہے وہ آ جاتی ہیں چیزیں, وہ ایک الگ بات ہے, ٹھیک ہے نا. تو لیکن ہم جو ہے, ہمارا تو موقف یہ ہے کہ سپریم کورٹ اپنے طور پہ چیزوں کو پبلک کرتی رہے کہ کمیٹیوں کے اجلاس میں کیا ہوا, ورنہ ہر بندہ جو ہے اس کو اپنے طور پہ سمجھتا ہے. پبلک نہیں ہوا, پبلک تو آج اب آ کے چیف جسٹس نے آپ نے خبر دی تھی کہ نہیں دی؟ سر ہم نے خبر دی تھی, تو ہم نے اس وجہ سے دی تھی. آپ نے کہاں سے دی تھی؟ دیکھیں سنائی دے دی تھی, ہمیں سن کے دے دی تھی. نہیں, سنائی یہ ہے کہ اب مجھے تو یہ پتا ہے کہ منصور علی شاہ اور منیب اختر کا جو بھی لیٹر لیک ہوتا ہے, یا تو آپ کے ذریعے ہوتا ہے یا کسی اور کے ذریعے ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ وہ آپ اپنے جو اسکول آف تھاٹ کے ان کے جو لوگ ہیں ان کو وہ بھیج دیتے ہیں. چیز تو رکتی نہیں ہے, خبر تو ہو جاتی ہے, لیکن ایک جو آفیشیل سٹانس ہوتا ہے نا, وہ جب آتا ہے تو چیزیں مکمل طور پہ کلیئر ہو جاتی ہیں. میرا یہ ہے, آفیشیل سٹانس کا صحافی ویٹ نہیں کرتا, جب خبر آتی ہے اس کو بریک کر دینی چاہیے جہاں سے بھی آئے. اور یہ کہنا کہ اس وقت چیزیں پبلک نہیں ہوئی تھی, یہ غلط ہے. خود سب نے رپورٹ کیا تھا, طیب صاحب نے بریکنگ کر کے دی ہوگی. ابھی بھی اس چیز پہ ابہام ہے, ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی پبلک ابھی بھی اس چیز پہ ابہام ہے کہ دیکھیں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی اور اس کا جو ایکٹ ہے اس کے تحت اجلاس کون بلا سکتا ہے. آپ کی سر رائے یہ ہے کہ سینئر موسٹ جج بھی بلا سکتا ہے اگر چیف جسٹس نہ ہو, تو اس وجہ سے گنجائش پیدا ہو جاتی ہے کہ چیف جسٹس کے بغیر بلایا جا سکتا ہے. ہمارا موقف یہ ہے, یا میرا وہ نہیں موقف نہیں ہوتا صحافیوں کا. میں کہتا ہوں آپ نے تو سوال کیا نا, وہ تو سوال ہے, لیکن میں نے جو ایکٹ کو یا جو میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں, میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ صرف چیف جسٹس چونکہ کنوینئر ہیں, چیف جسٹس چیئرمین ہیں, تو اجلاس انہوں نے بلانا ہوتا ہے. نہیں, چیئرمین کمیٹی کے چیئرمین وہی ہیں. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی کے چیئرمین چیف جسٹس ہیں. چھٹی پہ جاتے ہیں تو اس ایکٹ میں کیا لکھا ہے؟ اس میں اگر چھٹی پہ اگر وہ موجود ہیں تو پھر نہیں بلایا جا سکتا. اگر نالج میں نہیں تھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں چیف جسٹس موجود تھے, چیف جسٹس کا کام تھا. نالج میں تھا یا نہیں؟ نہیں, نالج کیا ہوتا ہے, کام ہی چیف جسٹس کا ہے بلانا. نالج کے سپیلنگ کیا ہوتا ہے سر؟ اب آپ سپیلنگ, اب آپ پرسنل نہ ہوں, بات نہیں, آپ کہہ رہے ہیں نالج کیا ہوتا ہے. یار سب کچھ نالج ہوتا ہے بھائی. میری بات, چیف جسٹس کا نالج میں نہیں ہے اگر ایک چیز, اس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. نہیں, چیف جسٹس کے نالج میں کیوں نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ انہوں نے نہیں آئے نا, خود نہیں آئے. منیب اختر جونیئر ترین جج کے چیمبر میں کیوں بلا رہے ہیں منصور؟ یہ تو میں تو یہ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ منصور علی شاہ اور منیب اختر نے سازش رچائی اپنے ہی چیف جسٹس کے خلاف. کمیٹی کا جو اجلاس ہے اس کے لیے قانون میں کون سا وینیو لکھا ہوا ہے؟
سر وہ چیف جسٹس نے بلانا ہے اور چیف جسٹس طے کریں گے نہیں، جو نہیں، وینیو میری ہوگا. بات سنیں. جو چیئرمین ہے میری اس بات کا سنیں. اتھارٹی میری ہے, بات اس نے سنیں. اجلاس بلانا ہے. یہ منصور صاحب اور منیب اختر اپنے طور ایسے پہ نہیں نہیں بلا ہے. سکتے. ایسے نہیں ہے. یہ اجلاس میں یہ قانون میں 2 ججز کا آ گیا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں, امینڈمنٹ بھی ہوئی تھی کہ اگر چیف جسٹس اجلاس نہیں بلاتا تو 2 ججز یہی تو ہمیں چیف جسٹس سے گلا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے جسٹس منیب اختر پر وہ جسٹس منصور علی شاہ کو اس کا منیب واپس کر دیا تھا, اور جو ہی منیب واپس ہوا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی میں تو انہوں نے اپنے ہی چیف جسٹس کے خلاف سازش کر ڈالی. آپ نے گلا کیا چیف جسٹس صاحب سے نا, تو پھر غلطی چیف جسٹس کی ہوئی نا. میں تو یہ کہتا ہوں چیف جسٹس کی سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ اس نے جسٹس منیب اختر کو اس کمیٹی میں شامل ہی کیوں کیا. اس کمیٹی کی تو غلطی نہیں ہے نا, چیف جسٹس کی غلطی ہے. چیف جسٹس کی, میں تو یہی کہہ رہا ہوں چیف جسٹس کی غلطی ہے. چیف جسٹس کو چاہیے تھا کہ دیکھیں جب وہ قانون کے مطابق میں آج غلطی پر چیف جسٹس نہیں طیب سے اتفاق نہیں وہ کمیٹی نے کیا فیصلہ کیا. کمیٹی کا فیصلہ ہی غیر قانونی ہے. کمیٹی تو بیٹھ ہی نہیں سکتی تھی, کمیٹی کا تو وجود ہی غیر قانونی ہے. چیف جسٹس, ہاں چیف جسٹس ملک میں موجود نہ ہوتے تو پھر چیف جسٹس کے بغیر اجلاس بلایا جا سکتا تھا. چیف جسٹس موجود ہیں, سپریم کورٹ میں موجود ہیں, تو جسٹس منیب اختر اور منصور علی شاہ نے کیسے اجلاس بلا لیا اپنے ہی چیف جسٹس کو بائی پاس کر کے. دیکھیں قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایسے ججز کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. قانون نہیں, قانون آپ جو بھی کہیں ایسے ججز کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ضابطۂ اخلاق کا خلاف ورزی انہوں نے کیا ہے. اچھا پھر چیف جسٹس نے کیا کیا. چیف جسٹس آج آپ کہہ رہے ہیں گلا, چیف جسٹس سے دوسرا گلا ہے میرا. وہ کیا ہے کہ دودھ پہلے تو ایک بات ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, ہم دونوں مل کے جا کے گرا. بالکل, دودھ کی رکھوالی پہ بلا بٹھا دیا. وہ کیسے؟ اب سنیں, یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں رولز اینڈ ریگولیشن ججز کے ضابطہ اخلاق طے کرنا ہے کہ ضابطہ اخلاق کیا ہونا چاہیے. اس میں جسٹس منیب اختر کو ذمہ داری دے دی. انفارچونیٹلی جسٹس منیب اختر کے اوپر میں ایسے آپ کو کیسز ثابت کر سکتا ہوں. اگر آپ چیف جسٹس ہوتے کس کو ذمہ داری دیتے؟ اگر میں چیف جسٹس ہوتا تو میں جسٹس منیب اختر کو تو ہرگز ذمہ داری نہ دیتا. میں تو الٹا کہتا ان کے خلاف تو کارروائی بنتی ہے کہ انہوں نے تو آئین میں وہ کیا ہے, درزی پنا کیا ہے, آرٹیکل 63A کا غلط ڈیفائن کیا ہے. انہوں نے جو ہے وہ پولیٹیکلی سپریم کورٹ کو یوز کیا ہے, اور انہی کے دور میں سپریم کورٹ جو ہے وہ طریق انصاف کے لیے ایک لانڈری کا کام کرتی رہی ہے, سہولت کاری کا کام کرتی رہی ہے. میں تو اس نقطے پہ تھا, اس لیے آپ چیف جسٹس نہیں ہیں. ہاں میں تو ہو ہی نہیں سکتا چیف جسٹس. میں جرنلسٹ ہوں, میں اسی بھی خوش ہوں. اچھا بس ٹھیک ہے, لیکن آپ نے جو فیصلے سنائے ہیں وہ واپس لے لیں. نہیں میں فیصلہ واپس نہیں لے سکتا. یہ تاریخ ہے, یہ ہسٹری ہے. چلیں, آپ دونوں کا بہت شکریہ.